بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی مرحلے وار ترتیب بتائی ہے، زندگی کے مراحل بتائے ہیں، زندگی کے درجات بتلائے ہیں، اور جب دوسرے درجے میں اگلے درجے میں انسان پہنچ جاتا ہے تو پچھلے درجے کی حرکت پر اس کو خود افسوس ہوتا ہے کہ میں ایسا کرتا تھا. تو اسی طرح یہ دنیا میں جتنی بھی انسان حرکتیں کرتا ہے، جب اگلے مرحلے میں پہنچ جائے گا عالم برزخ اور عالم آخرت میں، تو اس کو اپنے دنیاوی ان حرکتوں پر افسوس ہوگا. میں نے اپنی زندگی اسی میں بتا دی، ایسی بیکار چیزوں میں بتا دی. اللہ نے وہ کیا مرحلے بتلائے کہ دیکھیں، دنیاوی زندگی میں پہلا مرحلہ ہے لعب، ایسے کام جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. چھوٹے بچے ہوتے ہیں 6 مہینے کے 7 مہینے کے، ان کو اپنے اس بچپنے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ کوئی ایسی چیز دے دیجیے جس میں آواز آتی ہے. اگر ہم ابھی سوچے کہ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو ایسے، جس کو ہم گھگر کہتے ہیں، کہ اس سے ہم خوش ہوتے تھے. کوئی آدمی تالی بجاتا تھا تو ہم ہنستے تھے. ہم اس کو اپنی زندگی کا اس وقت کی اس مرحلے کی زندگی کا مقصد یہ تھا، اس کو ہم اچھا سمجھتے تھے. تھوڑے بڑے ہوئے، 2 سال کے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، مٹی کا گھر بناتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں. یہ مرحلہ ہے. اب اس بچے کو یہ کہے کہ جب چھوٹا تھا 6 مہینے کا تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، آواز کرنے سے تو خوش ہوتا تھا، اس کو افسوس ہے، اچھا میں ایسا اتنا بیوقوف تھا. تھوڑا بڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعب کے بعد ہے ولہ. ولہ ایسے کھیل کود کو کہتے ہیں جس میں کچھ فائدہ بھی ہو دنیاوی. مثلا آج کے زمانے کے جو کھیل ہیں، کرکٹ ہے، والی بال ہے، یا ایسے. اب اس عمر کا بچہ ہو جاتا ہے جب کھیل کود کرتا ہے، تو اس کو یہ کہیں کہ ایک عمر تیری ایسی تھی کہ تو مٹی کے گھر بناتا تھا، توڑ دیتا تھا، اور وہ اسی میں مگن رہتا تھا. تیری زندگی کا منتہا اور تیری زندگی کا مقصد صبح و شام یہی تھا. تو ہم کو افسوس ہوتا، اچھا میں نے اپنا بچپن ایسے گزارا ہوگا، ایسے خراب چیزوں میں، ایسی بیکار چیزوں میں. خیر، یہ کھیل کود کی جو عمر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عمر آتی ہے زینت و تفاخر. جب آدمی جوان ہوتا ہے، شادی کا مرحلہ آتا ہے، تو اس وقت نئی نئی قسم کے فیشن کے کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے، جوتے پہننے کا شوق ہوتا ہے، اچھے کپڑے پہننے کا، اچھی خوشبو لگانے کا، اپنے آپ کو سجانے کا، بہترین چشمہ پہننے کا ایک شوق ہوتا ہے. وہ کھیلنے کی جو عمر تھی وہ ختم ہو گئی، اب یہ ایک شوق ہوتا ہے. اب جب یہ عمر ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بچے ہو جاتے ہیں اس کے، تو اس کی زندگی میں اب تفاخر، تفاخر، فخر والے کام کرنے کا شوق ہوتا ہے. وہ جو فیشن کے زمانے میں وہ اپنے پیسے ضائع کرتا تھا، اس کو پر افسوس ہوتا، اچھا میں جوانی ایسے گزاری کہ ایک مرتبہ 10 چشمے گھر میں رکھتا تھا.
8-8 10-10 जोड़ियां में जूते रखता था, नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसको खुद अफसोस होता है कि ऐसा मेरा मरहला था। फिर जब बूढ़ा होता है, अल्लाह ताला कहते हैं जब बूढ़ा होता है वो तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद, आदमी बूढ़ा होता है लेकिन उसको अपने बच्चों के बड़े कारनामों पर फख्र करने का एक शौक होता है। अगर मसलन किसी कोई बूढ़ा आदमी हो, उसके 3 औलाद हो, कोई इंग्लैंड में हो, कोई अमेरिका में हो, फला, सबको कहता फिरेगा हमारा एक बच्चा ये है, फला है। किसी का एक डॉक्टर है, वकील है, ये कहेगा वकील है, डॉक्टर है, उसको फख्र, तकासुर, माल की हिर्स बढ़ती है। इस मरहले में, बुढ़ापे के मरहले में माल की हिर्स बढ़ती है। अब जैसे मैंने बतलाया कि हर अगले मरहले में माजी के मरहले की करतब और उस हरकत पर आदमी को अफसोस होता था कि मैंने ऐसी जिंदगी बिताई। तो अब ये मरहला खत्म हो जाएगा बुढ़ापे का, और आलम बरज़ख में जब चला जाएगा तो उसको दुनिया की इन हरकतों पर उसको अफसोस होगा कि अल्लाह की कीमती दी हुई जिंदगी को मैंने इसमें बिता दिया। अल्लाह ताला ने मिसाल दी है खेती के साथ कि देखिए हम जब खेती करते हैं, बीज डालते हैं, चंद दिनों के बाद अल्लाह ताला उसको बिल्कुल हरा भरा कर देते हैं, इतना खूबसूरत खुशनुमा मंजर होता है। अब जब खेती पक जाती है तो वो फिर पीली पड़ जाती है, सूख जाती है, और सूख जाने के बाद उसको काट दिया जाता है और जो गल्लात हमें लेने वो ले लेते हैं। अब खेती पहले की तरह कुछ भी नहीं, ऐसा हो गया। यानी पहले उभार आता है, चढ़ाव आता है, फिर नीचे आना होता है। खेती में पहले कुछ नहीं था, हरियाली हुई, फिर सूख गई, फिर कुछ भी नहीं। इंसान की जिंदगी बिल्कुल ऐसी ही। अल्लाह ताला कहते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखे का एक मता है, धोखे की एक चीज है दुनिया की जिंदगी। अचानक कुछ होता है, फिर कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है और अपने असली घर चला जाता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह पर लिखा है कि देखिए एक होता है अजली और एक होता है अबदी। अजली का मतलब यह है कि जो हमेशा से हो और हमेशा रहे, ये सिर्फ खुदा की जात है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और अबदी उसको कहते हैं जो हमेशा से न हो, पैदा की गई हो और अब हमेशा रहे, ये इंसान है। यानी इंसान की रूह, इंसान की रूह जो है वो अबदी है। आलम अरवाह में अल्लाह ने रूह पैदा की, अब ये रूह कभी नहीं मरेगी। आलम अरवाह से जब उसका वक्त आएगा दुनिया में आने का, तो माँ के पेट में वो रूह फूकी जाएगी, मुंतकिल होगी। माँ के पेट से जब दुनिया में आने का वक्त आएगा तो वो जिस दुनिया में आएगी, दुनिया में उसकी जो जिंदगी लिखी हुई है वहां तक जिस्म के साथ रहेगा, फिर उसके बाद ये रूह मुंतकिल हो जाएगी बरज़ख में, रूह में। अब अगर उसकी जिंदगी में अगर नेक आमाल किए थे तो उसको जन्नत मिली, तो वो जन्नत हमेशा हमेशा के लिए है। अगर उसने नाउज़ुबिल्लाह कुफ्र और शिर्क में अगर जिंदगी गुजारी तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम। रूह को मौत नहीं आती अमल। तो इंसान अबदी है, तो उसका नस्बुल ऐन भी बहुत ऊंचा होना चाहिए। उसका नस्बुल ऐन छोटा नहीं, जैसे वो छोटा बच्चा 6 महीने की उम्र में उसके खेल कूद कुछ और थे, 1 साल का हो गया तो उसके खेल कूद के नक्शे अलग। ये सब मकसद दुनियावी जिंदगी के जो मकसद है वो फानी है, वो आर्जी है। दौलत कमाना, इज्जत कमाना, नाम कमाना, ये सिर्फ इस दुनिया तक है। इंसान की जिंदगी का ये मकसद नहीं, वो अबदी है। इंसान की रूह अबदी है तो उसका नस्बुल ऐन बहुत ऊंचा होना चाहिए। वो बहुत ऊंचा क्या है कि जो मेरे साथ हमेशा रहे, और वो ये है कि अल्लाह को मैं पसंद आ जाऊं, ऐसा बन जाऊं, अल्लाह के यहां मकबूल हो जाऊं, ऐसा बन जाऊं। एक गलत फहमी दूर करनी है। शरीयत, इस्लाम दुनिया कमाने से नहीं रोकती है, दुनिया से मोहब्बत करने से रोकती है। 2 चीजें अलग अलग हैं। दुनिया कमाना अलग चीज है, दुनिया से मोहब्बत करना अलग चीज है। कसबुल माल
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فریضۃ، ایک فریضہ ہے دنیا کمانا، کسب المال ایک فریضہ ہے ہمارا. دنیا میں جی رہے ہیں، بچے ہیں، ان کے حقوق ہے، ماں باپ ہے، ان کے حقوق ہے، تو آدمی کو تو کمانا پڑے گا. شریعت کیسے منع کرے گی؟ نہیں. منع کب کرتی ہے؟ شریعت منع اس وقت کرتی ہے کہ جب آدمی اس کو مقصود بنا لے، اس کے پیچھے پڑ جائے، جہاں بیٹھے دنیا کی بات، جب سوچے دنیا کی بات، جو کرے صرف دنیا کے لے کے. یہ ہے دنیا کی محبت. کب پتہ چلتا ہے؟ جب دو تقاضے آپس میں جمع ہوں، ایک آخرت کا تقاضا اور ایک دنیا کا تقاضا. اب دیکھتے ہیں کہ آدمی دنیا کو ترجیح دیتا ہے یا آخرت کو ترجیح دیتا ہے. اگر وہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے تو یہ کسب المال ہے. دکان میں بیٹھا ہے، دکان کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی اذان ہوئی بند کر دیا، مسجد آ گیا. منع نہیں کرتی شریعت، کرنا ضروری ہے، فریضہ ہے. لیکن دکان بیٹھے ہوئے اور اذان ہو رہی ہے اور دل میں یہ آیا کہ دیکھیں میں اگر جاؤں گا مسجد تو یہ میرے 2-3-4 گراہک نکل جائیں گے، میرا نقصان ہو جائے گا. گویا اس نے مقصود دنیا کمانا بنا دیا. یہ حب المال ہے. علامہ رومی نے اس کو بہت اچھی مثال سے سمجھایا ہے کہ دیکھیے کشتی جو ہوتی ہے، کشتی کہاں چلے گی؟ پانی میں. پانی نہیں ہے کشتی چلے گی؟ دنیا ہے، دنیا میں ہے تو دنیا مال ضروری ہے، اس کے بغیر دنیا نہیں چلے گی. لیکن اگر اس کی ایک حد ہے، اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کشتی ڈوب جائے گی. تو اسی طرح یہ دنیا اگر دل میں بیٹھ جائے تو انسان برباد ہو جائے گا. ہمیں دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھنا ہے. جب بھی سوچنا ہے آخرت کی سوچنا ہے، جو بھی فکر کرنی ہے آخرت کی فکر کرنی ہے. اس آخرت کی سوچ اور فکر کے ساتھ دنیا کمانا شریعت منع نہیں کرتی ہے. صحابہ میں بھی بڑے مالدار لوگ تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلیئر، بہت مالدار تھے، لیکن دنیا سے محبت نہیں کی. ان کی کیا حالت تھی؟ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے زمانے کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کو دعوت پر بلایا. دسترخوان پر بڑی بڑی نعمتیں رکھی. تب جب لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، اچانک ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آیا. رونے لگے مجمع کے سامنے کہنے لگے کہ ایک زمانہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ایک سالن سے دوسرا سالن نہیں ہوتا تھا، اور آج یہ زمانہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہے، کئی نعمتیں. کہیں یہ دین کی تھوڑی محنت جو دنیا میں کی ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے مجھے، یہ دنیائی میں تو نہیں مل رہا ہے. رونے لگے. وہ رو گئے، پورا مجمع جو کھانے کے لیے بیٹھا تھا وہ بھی رونے لگے. کسی نے نہیں کھایا، سب اٹھ گئے. پھر اس کے بعد جب حالت تھمی پھر دوبارہ دسترخوان سجایا گیا، سب کو بٹھایا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. اچانک پھر ان کو وہ آخرت کی سوچ آئی. رونے لگے کہ ابتدا میں مہاجرین کے یہاں فقر و فاقہ تھے. کسی کے یہاں ایک دن میں، کسی کے یہاں 2 دن میں، کسی کے یہاں کیا گھروں میں کھانا نہیں ہوتا تھا. جو مکۃ المکرمہ سے دین کی بنیاد پر سارا چھوڑ کر آ گئے تھے مدینہ المنورہ، ان کے گھروں میں فاقہ تھے، کھانے کے لیے چیزیں نہیں تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہینے میں چولہا چلتا تھا. مطلب یہ ہے سکھا مکھا کھاتے تھے. کہ ایک زمانہ وہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کر گئے، ان کو کفنانے کی رائے آئی. کفن میسر نہیں تھا. اتنا چھوٹا کفن ملا کہ سر چھپاتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر چھپاتے تھے تو یہ حالت تھی ہمارے صحابہ. آج کتنی فراوانی ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تجارت، شام، مصر، سب جگہ ان کی تجارت چلتی تھی. ان کے گھروں میں اشرفیاں اور مال کے ڈھیر پڑے رہتے تھے. ان ڈھیروں کو دیکھ کر وہ رونے لگے. کہیں اللہ کی طرف سے یہ ساری نعمتیں دنیا میں تو نہیں دی جا رہی ہیں. تو دنیا تھی ان کے پاس لیکن دنیا سے محبت نہیں تھی. دنیا تھی لیکن دنیا سے محبت نہیں تھی. تو شریعت یہی چاہتی ہے. دنیا کمانا عیب نہیں ہے، دنیا سے محبت کرنا عیب ہے. دنیا سے محبت کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی ہمیشہ اسی کی فکر میں رہے،
ہمیشہ اس کی فکر کرے دنیا کو اصل بنا دے، باقی دوسری چیز کو تابع بنا دے. مومن کی زندگی کیا ہونی چاہیے؟ دین اور آخرت کو اصل اور دوسری جتنی بھی ضروریات ہیں نمبر. میں نے کل کی مجلس میں آپ کو بتلایا تھا کہ آدمی اپنی خواہشات اور تمنا کو ضروریت نہ بنا دے. آدمی اگر یہ کر لیا کامیاب ہو جائے. جس ضرورت نہ بنائے، جس دن اس نے اپنے تمناؤں کو ضروریات سمجھ لیا پریشان ہوگا. یہ دنیا کی محبت اس کے دلوں میں گھس جائے گی. اس لیے ہمارا نصب العین بہت اونچا ہونا چاہیے، اور وہ نصب العین یہ ہے کہ اللہ کیسے مجھے پسند آ جائے، اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے، ایسے میں اعمال کروں. آج بدھ کا دن تھا، میں نے یہی سوچا تھا کہ دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، مبارک کام اللہ نے ہمیں دیا، اس پر 2-3 چیز بات ہو جائے. واقعتاً اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا ہم لوگوں کے لیے سرمایہ ہے. ایک ماحول ملتا ہے دعوت و تبلیغ سے. جب نوجوان جڑ جاتا ہے تو اس کو ایک ماحول ملتا ہے، اور آدمی ماحول سے بنتا ہے، ماحول اثر کرتا ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تھانہ بھون گئے شادی میں باراتیوں کے ساتھ. مقصد تھا شادی میں جانا. جب بارات کسی جگہ سے کسی جگہ جاتی تھی تو وہاں کوئی بزرگ ہوتا تو وہ باراتی لوگ اس بزرگ سے ملنے کے لیے جاتے تھے. تو باراتیوں کے ساتھ اس تھانہ بھون میں اس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو باراتیوں کے ساتھ حضرت مفتی رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو ملنے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بصیرت دے رکھی تھی. انہوں نے اپنی باطنی بصیرت سے دیکھ لیا رشید احمد صاحب گنگوئی کے دل کو کہ ان کے پاس باطنی قوت ہے، اس کو تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑا جلانے کی ضرورت ہے. تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی سے کہہ دیا کہ تم میرے یہاں رک جاؤ، خانقاہ میں، میرے یہاں تھانہ بھون خانقاہ میں رک جاؤ. حضرت گنگوئی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، میں تو پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں، تو میں تو شادی میں آیا تھا، میں یہاں رکنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، مجھ سے یہ ذکر بکر نہیں ہوگا، ایک خانقاہ میں چلے لگانا یہ لگانا وہ مجھ سے نہیں ہوگا. حاجی صاحب نے کہا کہ بھئی 1 مہینہ رہ جاؤ، تو کہ نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوگا. درخواست کی کہ 10 دن رہ جاؤ، تو نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں. اخیر میں کیونکہ حاجی صاحب کو معلوم ہو گیا تھا کہ بس ماحول ملنا تھا، ایک مرتبہ ماحول مل جائے گا تو یہ چنگاری جو ہے آگ بن جائے گی تو پھر سب کو روشن کرے گی. حاجی صاحب نے درخواست کی کہ صرف 3 دن رہنا، بس 3 دن رہنا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری شرطوں کے ساتھ رہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ رات میں جب لوگ تہجد کے لیے اٹھیں گے میں نہیں اٹھوں گا، لوگ ذکر کے لیے اٹھیں گے ذکر کریں گے میں نہیں کروں گا، میں اپنی نیند پوری کروں گا. حاجی صاحب نے کہا بالکل منظور ہے. خیر خانقاہ میں رک گئے. جب رات ہوئی حاجی صاحب کے دوسرے جو مریدین تھے اپنے معمولات پورا کرنے کے لیے رات میں اٹھے، کوئی ضربے لگا رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سب لوگ اپنے اپنے اللہ سے لگے ہوئے ہیں، میں اکیلا ہی سویا ہوا ہوں. ان کو اچھا نہیں لگا، وہ بھی اٹھے اور انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. جب ذکر تھوڑا کیا تو دل کو سکون ہوا. اب صبح میں حاجی صاحب کی خدمت میں گئے اور درخواست کر رہے ہیں مجھے 3 دن نہیں رہنا ہے، مجھے تھوڑا 10 دن رہنا ہے. 10 دن رہے اور حاجی صاحب سے اجازت لے کر گئے. حاجی صاحب نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں نیکی پیدا کی ہے. مومنوں کی میں نوجوان بہت سے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں نیکی ہوتی ہے، خاندانی شرافتیں ہوتی ہیں، بس اس کو ماحول ملنا چاہیے. جیسے ہی ماحول ملتا ہے نیکی کا تو وہ جو خاندانی شرافتیں اور خاندانی جو نیکی ہوتی ہے وہ ابھر جاتی ہے اور وہ ایسا نیک بن جاتا ہے جو وہ اس کی ذات کے لیے بھی مفید اور جن جن لوگوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے سب کے لیے وہ مفید اور نافع بن جاتا ہے. تو یہ دعوت و تبلیغ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر القاء کیا ہوا ایک بہترین طریقہ تھا. یہ جماعتی ماحول کہ لوگ ایک چلتا پھرتا مدرسہ ہے،
چلتا پھرتا دینی ماحول ہے، دینی ماحول میں رہنے کا. ایک نوجوان ہے، بگڑا ہوا ہے دوستوں کی صحبت میں، ماں باپ نے اس کو زبردستی بھیج دیا کہ جاؤ چلے میں. اس جماعت میں امیر صاحب تھوڑے مضبوط تھے اور اس کا وقت وصول کیا. آنے کے بعد اس کی زندگی پلٹ گئی. آنے کے بعد اس کی زندگی بالکل پلٹ گئی. اس کو اچھا ماحول ملا تو اس کی جو خاندانی صفات تھی، اس کے دل میں جو اصل صلاحیت تھی وہ نکھر گئی اور وہ ماحول میں آ گیا. اس لیے آپ اس کو کم نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا سرمایہ ہے. خاص طور پر وہ نوجوان جو دنیاوی دوسری مشغلوں میں مشغول ہے، وہ اپنے آپ کو اس جماعت سے ضرور وابستہ کریں، اپنا وقت لگائیں، اس میں اپنا فائدہ. حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کتنی عظیم الشان ہے، دعوت کتنی عظیم الشان ہے، اس کو سمجھانے کے لیے قرآن کے 2 نبیوں کے واقعات سے استدلال کیا کہ دعوت کا کام کتنا عظیم الشان کام ہے. میں نے حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے کسی واعظ میں یہ استدلال پڑھا تھا. اس استدلال کو، اس واقعے کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھنی ہوگی تاکہ اس واقعے سے حضرت جی جو کہنا چاہتے ہیں وہ مثال سے ہمیں اچھی طرح وہ بات سمجھ میں آ جائے. گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہو 5 سال کا، باپ سے اگر اس عمر میں، اس زمانے میں 5 روپیہ اگر مانگے تو باپ فوراً دے دے گا یا اس کی پوچھ پرچھ کرے گا؟ 5 روپیہ 10 روپیہ مانگتا ہے، فوراً دے دے گا. اور کہاں خرچ کیے، کیا کھایا، کیا پیا، اس کی پوچھ تاچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن وہی 5 سال کا بچہ اگر باپ سے 500 روپے مانگے تو باپ دے گا فوری طور پر؟ نہیں دے گا. پوچھے گا کیا کام ہے، کیوں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. اور وہ بچہ، اس کو اگر 5 روپے کی ضرورت ہے باپ سے مانگنے ہیں تو چلتے پھرتے باپ سے کہے گا باپ ابو 5 روپے دے دو. لیکن اگر اس کو 500 روپے چاہیے تو فوراً نہیں کہے گا کہ مجھے 500 روپے دے. وہ باپ کو پہلے پھسلائے گا کہ ابا اپنے محلے کے فلاں بچے کو جانتے ہو، اس کے ابا نے اس کو 200 روپے دیے. فلاں کو جانتے ہو، اس کے ابا نے اس کو 300 دیے. اس کو جانتے ہو، اس کے ابا نے اس کو 400 دیے. یہ پہلے کہے گا، پھر اس کے بعد اپنی بات لائے گا کہ ابا مجھے 500 روپے آپ دے دیجیے. اب ابا جب 500 روپے اس کو دیں گے تو فوراً نہیں دیں گے، پہلے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، کہاں، دیکھیے میں آپ کو 500 تو دیتا ہوں لیکن پھر اس کا حساب لوں گا، کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ نہیں کیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے 5 روپے میں اور 500 روپے میں؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک آدمی چھوٹی بات مانگتا ہے تو اس میں فوراً دے دی جاتی ہے اور مانگنے کے وقت اس کے لیے محنت بھی نہیں کرنی ہے. نارمل حالت میں مانگنا ہے، دینے والا بھی نارمل حالت میں دے دیتا ہے. لیکن بڑی چیز مانگنی ہے تو نارمل حالت میں نہیں مانگنی ہے، پہلے ان کو پھسلانا پڑے گا، پہلے ترغیب دینی پڑے گی، پہلے آمادہ کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد دینے والا جب دے گا تو فوراً نہیں دے گا، اس پر پوچھ پرچھ کرے گا، اس پر پکڑ چکر کرے گا. یہ بات آپ سمجھ لی کہ چھوٹی چیز ایسی ہوتی ہے، بڑی چیز ایسی ہوتی ہے. اب سمجھے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن کے اندر ہے. حضرت جی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے ایسی سلطنت اور ایسی دنیا اور ایسی بادشاہت چاہیے تھی کہ چرند پرند ہر جانور کی بولی وہ سمجھ سکے، ان کی حکومت تمام جانوروں پر چل سکے. جب ان کو مانگنا تھا تو اللہ تعالیٰ سے فوراً کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکومت دے، ایسی حکومت دے جو کسی کو نہ ملی ہو، میری حکومت جانوروں پر بھی چلے. جب اللہ کو دینے کی باری آئی تو اللہ نے کہا وہ سخرنا لک، جاؤ دے دیا، جاؤ دے دیا. ایک واقعہ یہ ہے. دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس اللہ کی دعوت لے کر بھیجا، حکم دیا، جب دعوت کا حکم دیا کہ جائیے فرعون کو جا کر سمجھائیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
یہ چاہتے تھے کہ میرے ساتھ اس عمل میں ان کے چھوٹے بھائی ہارون بھی ساتھ آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی تھی کہ اس عظیم الشان کام میں میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو کیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ کو نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے کیا کہتے ہیں کہ اللہ میری زبان صاف نہیں ہے، میری زبان میں لکنت ہے، میں صاف بول نہیں سکتا ہوں، اور میں نے بچپن میں ایک گناہ کیا ہے فرعونیوں کا، وہ کہیں مجھے پکڑ لیں گے، یہ ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو کر لیجیے. بڑی چیز مانگنی تھی، اس نے ڈائریکٹ نہیں مانگا، پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنے آزار پیش کیے. اب اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں دے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ ہارون علیہ السلام کو اس کام میں آپ کو شریک کر دیتا ہے، فوراً نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ ہارون ہم نے آپ پر کتنے احسان کیے. جب فرعون سارے بچوں کو مار رہا تھا مصر میں، اس وقت آپ کو ہم نے غیبی نظام سے بچایا. ماں کے دل میں بات ڈالی، ماں نے صندوق میں ڈالا، اور جو مارنے والا تھا وہی آپ کی حفاظت کرنے والا بن گیا. جو سب کو مار رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کی گود میں ہوئی. وَلَقَدْ یہ ہم نے احسان کیا. اب دوبارہ آپ ہم سے ایک چیز مانگ رہے ہیں، بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، ہم ہارون علیہ السلام کو دعوت کے کام میں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یہ ہم آپ پر دوسرا احسان کر رہے ہیں. اللہ نے فوراً نہیں دیا، دینے سے پہلے کہا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ دو واقعات بیان کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالتے تھے، دیکھیے دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں تھی. ایک نبی بھی جانتے تھے، اللہ بھی جانتے تھے. نبی نے جب دنیا مانگی تو ایسے ہی مانگی، اللہ نے ایسے ہی دے دی. لیکن ایک دوسرے نبی کو ایک اچھا کام جو اللہ کو پسند تھا وہ مانگنا تھا اپنے بھائی کے لیے، تو انہوں نے فوراً نہیں مانگا، بلکہ پہلے اپنی مجبوریاں، اپنے آزار رکھے، اس کے بعد درخواست کی. اب اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں دیا، بلکہ اللہ نے پہلے ان سے کہا یہ ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف کسی بندے کو بلانا، اللہ کے کسی بندے کو اللہ کی طرف بلانا اللہ کو کتنا پسند ہے. حضرت جی اس واز کے اندر آگے یہ بات بھی کہتے ہیں، انبیاء کتنی عبادت کرتے تھے، کیسی عبادت کرتے تھے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن کتنے سال انہوں نے دعوت دی، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. بلکہ اچھے بھلے کام کے لیے ایک غیر نبی دوڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتلانے کے لیے کہ وہاں آپ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو قتل کیا جائے گا. تو اقصائے شہر سے ایک فرعون سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اللہ نے اس کو بھی ذکر کر دیا. معلوم یہ ہوا کہ جو کسی انسانیت کی خیرخواہی کا کام ہوتا ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اگر اس کام میں میری زندگی لگ جائے، میری جوانی لگ جائے، اس کام میں میرا بڑھاپا لگ جائے تو کامیاب، اللہ کو پسند آ جائے. حضرت مولانا عمر صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تو پتہ نہیں یہ میری 2 رکعت نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی یا نہیں معلوم، لیکن اگر میں نے 10 آدمیوں کو نماز کی دعوت دی 2 رکعت نماز پڑھنے کی، ان 10 آدمیوں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو ان 10 آدمیوں کی نماز کا ثواب تو مجھے ضرور ملنا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے داعی بنے اور اتنا بڑا دعوت کا جو کام کیا، ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس عالم کو بھی ملے گا جن کی دعوت پر یا جن کی محنت پر حضرت مولانا الیاس بنے، چاہے دنیا نہیں جانتی ہے. یہ جتنے بھی بڑے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، اب جتنا بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو تو ثواب ملے گا اتنے دعوت کا، لیکن وہ جس کی بنیاد پر تیار ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کے لیے محنت کی ہے، اللہ کے یہاں اس آدمی کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. تو یہ عمل ایسا ہے کہ اگر میں نے تھوڑی قربانی دی
میرے محلے کا ایک آدمی بہت شریف ہے، بہت اچھا ہے، لیکن دوستوں کی صحبت میں رہ کر تھوڑا سا نماز سے غافل ہو گیا ہے، میں اس کو دعوت دوں گا، اس کو سمجھاؤں گا، کیا معلوم وہ اللہ کا ولی ہو، بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے جو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ولیوں سے، اولیاء سے لیتے ہیں، تو اس کی ساری محنتیں، اس کی ساری کی ہوئی کوششیں سب اس دعوت پہلے دینے والے کو. اور آدمی جب اس کام سے وابستہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ماحول دیتے ہیں، اس کے دل میں دین کی محبت ڈالتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت مفتی خان پوری صاحب دامت برکاتہم کسی مجلس کے اندر ایک بہت اچھی بات بتلائی کہ دیکھیے، آج جو بھی جہاں بھی دین کے بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں، بزرگ سمجھے جاتے ہیں، علماء سمجھے جاتے ہیں، اگر اس کے پیچھے اگر دیکھیں گے، ان کے ماں باپ عالم نہیں تھے، لیکن ان کے ماں باپ علماء سے محبت کرتے تھے، علم سے محبت کرتے تھے، دین سے محبت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے دین اور علم سے محبت کے بدلے میں دنیا میں ان کو یہ دیا کہ ان کی نسلوں میں بڑے بڑے علماء پیدا کیے. یہ بات حضرت نے حضرت مولانا غلام صاحب استانوی دامت برکاتہم کے بارے میں کہی تھی. ایک مرتبہ حضرت مولانا غلام صاحب استانوی دامت برکاتہم کے جو والد تھے وہ عالم نہیں تھے، لیکن ان کو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی. اللہ نے اس بوڑھے کی محبت کی وجہ سے اللہ نے ان کی نسلوں میں ایسے علماء پیدا کیے جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام کیا. تو ہم بھی اگر دین سے، علم سے، مدرسے سے، دینداری سے، دیندار لوگوں سے محبت کریں گے، ہم نہیں بن سکے، اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کریں گے. اب وہ اگر ہماری نسلوں میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ جو دین کا کام کرتے ہیں، تو دیکھیے انسان مر جاتا ہے لیکن سارا اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 جگہ پر اس کا اکاؤنٹ جاری رہتا ہے. ایک تو اس کے کیے ہوئے صدقات، اس کے نیک اعمال، اس کے کیے ہوئے صدقات، اور اس کی نیک اولاد، اس کی نیک اولاد کی نیکیوں کا ثواب اس آدمی کو ملتا رہتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ جو ہمارے یہاں ماحول ہے، اس ماحول کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے مردوں کو کہیں کہ آپ اس کام سے وابستہ ہو جائیں. جہاں بھی جو نوجوان اس کام سے وابستہ ہوئے ہیں اور دل سے، محبت سے اس کام سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی. ان کی زندگی پہلے کچھ اور تھی، بعد میں کچھ اور ہو گئی. اور دیکھیے، یہ کام سمجھدار لوگوں کا ہے. اللہ تعالیٰ کام تو کسی سے بھی لیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیں گے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار تھے، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے پہنچے. تو اس وقت حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 2 باتیں کہی تھی. دوسری جو بات تھی اس میں یہ بات تھی کہ یہ کام سمجھدار لوگوں کا تھا، علماء کا تھا، دیندار لوگوں کا تھا، جن کو دین کی سوجھ بوجھ ہے ان کا تھا. اگر وہ لوگ نہیں لگیں گے اس کام میں، کوئی اور لگ جائے گا اس کام میں، تو اس کام میں جو بھی خرابیاں پیدا ہوگی اس کام کی وجہ سے، تو ذمہ دار وہ سمجھدار قسم کے لوگ ہوں گے. انہوں نے ایک مثال دی کہ 2 بھائی ہیں، ایک بڑا اور ایک چھوٹا. باپ نے بڑے بھائی سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ. بڑا بھائی اپنی مشغولیت میں مشغول ہو گیا، چھوٹے بھائی کو کہا کہ جاؤ تو ابو کو پانی پلاؤ. چھوٹے لڑکے نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر کانچ کا گلاس لیا، پانی لیا اور لے کر جا رہا تھا، گر گیا، کانچ پھٹ گیا، گلاس پھٹ گیا. باپ کس پر غصے ہوں گے بتائیے، چھوٹے پر یا بڑے پر؟ بڑے پر. کام کس کو کرنا تھا؟ بڑے کو کرنا تھا، اس نے چھوٹے کو. اسی طرح اگر سمجھدار قسم کے لوگ جن کو بچپن سے دینی تعلیم ملی ہے، جن کے پاس دین کی سمجھ بوجھ ہے، وہ لوگ اس کو اپنا کام نہیں سمجھیں گے
بے سمجھے لوگ یا جس کو دین سے اتنی معلومات نہیں ہے، انہوں نے یہ کام لیا اور ایسے ٹوٹا پھوٹا کام کیا، اس میں کچھ گڑبڑی ہوئی تو ذمہ دار وہ قسم کے ہوں گے۔ اس لیے ہر سمجھدار آدمی، ہر سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی یوں سمجھے کہ میرے محلے میں بے نمازی کو نمازی بنانے کی فکر میری ذمہ ہے۔ میرا محلہ اگر سدھر جائے گا، میرے محلے کے اندر اگر نیکی بڑھ جائے گی، اس کا فائدہ تمام گھر والوں کو ہوگا۔ محلے کی نیکی، اس کا فائدہ سب جگہ ہوتا ہے۔ کل کی مجلس میں بات ہوئی تھی کہ ہماری مجلسوں میں غیبت ہوتی ہے، بہتان تراشی، الزام تراشی، لوگوں سے بدگمانیاں، کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ یہ گناہوں کی اصلاح، یہ نہیں انل منکر کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ محلے کے جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں ان کو۔ ورنہ امت محمدیہ، مومنین لوگ اگر گناہ کریں گے اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی ناراضگی کی جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ جو بہت سے ہے کہ اللہ کے سامنے روئیں گے۔ اسی طرح ہمارے وہ بھائی جو غفلتوں کی وجہ سے مسجد سے دور ہیں، ان کو مسجد میں لانے کی کوشش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مسئلہ ہے، اگر آدمی روزے دار تھا لیکن سخت بیمار ہو گیا، لیکن جیسے آج کل بیماری ہے، آدمی کو اچانک بخار چڑھ جاتا ہے، اور وہ بخار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی اندر کی طاقت بہت کمزور کر دیتا ہے۔ تو روزہ تھا، صبح میں کچھ نہیں تھا، اور ظہر کی نماز میں دیکھا کہ اس کو اچانک بخار ہو گیا اور کمزوری آ گئی۔ اب اس کو اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے روزہ توڑنا پڑا، تو توڑ سکتا ہے، بعد میں جا کر وہ روزے کی قضا کر لے۔ تو کسی عذر کی وجہ سے اس نے اگر روزہ توڑا ہے تو کفارہ نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کسی عذر کی وجہ سے۔ اسی طرح مثلا مسافر آدمی تھا، اس نے روزہ رکھا، سفر شروع کیا۔ اب جب اس نے روزہ رکھا ہے اور کوئی اس تکلیف نہیں ہے اگر سفر میں، تو روزہ پورا کر لے۔ لیکن اگر اس کو یہ معلوم ہو، اس کو یہ اندیشہ ہے کہ سفر میں شاید مجھے تکلیف ہوگی، میں کمزور ہو جاؤں گا، جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس کام میں روزے کی وجہ سے میں وہ کام نہ کر سکوں، میرا کام نہیں ہوگا، تو سفر کی حالت میں روزہ رکھا ہوا اگر وہ روزہ توڑ دے گا، گنہگار نہیں ہوگا، اس پر کفارہ نہیں ہے، البتہ اس روزے کی اس کو قضا کرنی ہوگی۔ ایک مقیم آدمی ہے، گھر میں ہے، اس نے روزہ رکھا، کوئی عذر نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا، سفر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنی پیاس بھی نہیں لگی کہ اگر پانی نہیں پیے گا تو مر جائے گا، کوئی ضروری نہیں تھا، بس ایسے ہی نفس کے بہکاوے میں آ گیا، اس نے روزہ توڑ دیا، اس پر روزے کی قضا بھی ہے اور روزے کا کفارہ بھی ہے، اور اس کو گناہ بھی ہوگا کیونکہ اس نے بلا عذر روزہ توڑا ہے۔ لیکن ایک مقیم آدمی، اس نے روزہ رکھا تھا اور ایسے ہی بلا عذر روزہ پہلے توڑ دیا، لیکن اسی دن اچانک اس کی بیماری بڑھ گئی روزہ توڑنے کے بعد، تو اس کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ بیمار تھا، اس کی بیماری کا اس کو احساس نہیں تھا، وہ آدمی گنہگار نہیں ہوگا، اس کو کفارہ نہیں ہے، لیکن اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ بعض مرتبہ آدمی کو بدہضمی ہو جاتی ہے، کئی دنوں سے استنجا نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ڈاکٹری اسلام میں کہتے ہیں انیما، وہ یعنی استنجا کے راستے سے کوئی دوا چڑھائی جاتی ہے اس کے قبض کو ختم کرنے کے لیے۔ اگر روزے کی حالت میں ایسا کرنا پڑا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ جو دوا چڑھائی جائے گی استنجے کے راستے سے وہ پیٹ تک پہنچ جائے گی، اس لیے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگوں کو بواسیر کی بیماری ہوتی ہے، استنجا کے والے راستے میں بواسیر کی بیماری ہوتی ہے، اب بہت سخت تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے اس کو دوا لگانی پڑی بواسیر میں، بواسیر اندر کی طرف ہوتے ہیں جو باہر آ جاتے ہیں، دوا لگائی، اب بواسیر پر دوا جو لگائی ہے اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس روزے کا اثر اس کے معدے میں پہنچنے والا ہے، اس لیے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو بعد میں روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح مرد نے اپنی پیشاب کی جگہ میں سوراخ میں دوا ٹپکائی اور وہ دوا اندر پہنچی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ معدے میں کوئی چیز پہنچے، دماغ میں کوئی چیز پہنچے، تو
تو جس سے بھی معدے میں کوئی چیز پہنچ رہی ہے، جس علاج سے دماغ میں کوئی چیز پہنچ رہی ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔